أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المهتدين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال عيسى من الله على الذين آمنوا إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عزیزان محترم، بزرگان عزیز، جب پیغمبر کی کائنات میں تخلیق ہوئی تو وہ دن کیا وہ کھڑی کہ جس دن پیغمبر کی تخلیق ہوئی، پیغمبر کا نور بنا، اور جب وہ اس دنیا میں آئے اس کے ذریعے سے پیغمبر کی ولادت مانی جاتی ہے، وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی تھی جو اس کائنات کا ہے۔ کائنات کی اس عظیم ہستی جس کے اندر لاکھوں سالوں تک نور پروردگار عالم کے عرش کے تحت رہا، اور اس وقت حبیب خدا کو پروردگار عالم نے جو بہت آرام سے وہاں پر یہ نور تھا اور بڑے آسائش میں زندگی گزارنے میں تھا، اللہ بھی خوش تھا، یہ نور بھی اپنی جگہ پر مطمئن۔ جب بھی ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے تو اس جگہ پر سفر کرتا ہے کہ جہاں پر جا کر اس کو کچھ فائدہ ہو اور آسائش معاہدہ۔ اصل ہم جو ہے بہت سے لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں تاکہ وہاں جا کر ان کو فائدہ ہو اور کچھ سہولتیں مہیا ہو جائیں۔ تو انسان بری جگہ سے اچھی جگہ پر جایا کرتا ہے، فائدے کی جگہ پر جایا کرتا ہے، اور پیغمبر تو عرش الہی کے تحت نور کی شکل میں وہاں پر موجود تھے، اور اس کے باوجود وہاں سے نکل کر کے اس پست دنیا میں آئے، تو وہاں اچھی جگہ سے پیغمبر بری جگہ پر آئے۔ کیوں؟ آخر کیوں ایسا ہو؟ کوئی تو وجہ ہوگی، وہ صرف اور صرف اور صرف ہماری ہدایت کی۔ تو پیغمبر نے کتنی بڑی قربانی دی
اور خدا نے بھی اپنے حبیب کو اپنے سے جدا کر کے دنیا کے پس مقام پر بھیج کر خدا نے بھی اپنے اندر کتنا برداشت کیا کہ پس مقام پر اپنے حبیب کو بھیج. آپ دیکھیے انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا کسی بری جگہ پر ہی بھیج دے گا کیونکہ وہاں پر اس کو تکلیفیں برداشت کرنا پڑے, اس کو اذیتیں برداشت کرنا پڑے گی, اس کو مار کھانا پڑے گی, اس کو جو ہے بڑے مسائل دیکھنا پڑیں گے, تو وہ اپنے بیٹے کو وہاں پر نہیں بھیج دے گا. خدا کو سوچے کہ خدا جو کائنات کا مالک ہے اس کے باوجود اپنے حبیب کو جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے, اتنا چاہتا ہے کہ خود خدا قرآن میں کہ سوف یؤتی کا فترضا, اے حبیب تمہیں اللہ اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے. یعنی ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں, اللہ کی فکر ہے کہ حبیب کو راضی کریں. اتنی عجیب بات ہے. تو اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور دیکھا کہ انبیاء میں سے کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا جو خاتم الانبیاء قیامت تک کی شریعت لا کر کے قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت کرنے کے لیے صرف میرا حبیب ہی یہ کام انجام دے سکتا ہے. اس لیے اللہ نے اپنی بھی قربانی دی اور حبیب کی بھی قربانی دی تاکہ جو ہے ہم لوگوں کی ہدایت کے ساتھ. کیا شخصیت تھی پیغمبر کی, لولا ما خلقت الافلاق, اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا, کائنات کو خلق نہ کرتا. اور پھر فاطمہ کے بارے میں کہا لولا فاطمہ لما خلقتک, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا. تو عظمت فاطمہ کو بھی پہچانی ہے, عظمت رسول کو بھی پہچانی. چنانچہ جو ہے اتنی عظیم ہستی کو ہماری ہدایت کے لیے قربانی دے کر کے بھیجا تاکہ ابھی اپنی قربانیوں کے ذریعے ہمیں جو ہدایت کا راستہ دکھائے, اور اس کے بعد اپنی نسلوں کو چھوڑ گئے تاکہ قیامت تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے. اول ما خلق اللہ نور, پہلا نور اس کائنات میں خلق ہوا, پہلی چیز جو اس کائنات میں خلق ہوئی وہ میرا نور تھا. پہلے ایک ہی نور تھا, پھر بعد میں نور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر 14 حصوں میں بٹ گیا. جس طرح یہ ہاتھ ایک ہاتھ ہے لیکن پھر 5 انگلیوں میں بٹ گئے, جس طرح پنجتن جو ہے 5 حصوں میں بٹ گئے. پھر اس پنجتن کے 5 حصوں کے بعد 14 معصوم ہستیاں جو ہے اسی پنجتن سے صادر ہو گئے. اس طرح جو ہے نور سب ایک ہی نور ہے, جس میں پنجتن جو ہے وہ اسی ایک نور سے بنے اور جو 14 معصومین کی اسی ایک نور سے بنے. اتنا عظیم نور تھا. اور اللہ فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیفا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت ان اعرف, میں نے چاہا, میں نے پسند کیا اس بات کو کہ میں جو ہے پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد, بس اے حبیب میں نے تجھے پیدا کیا. خلقتک یا محمد, حبیب میں نے تجھے پیدا کیا, اور تجھے پیدا کرنے کے بعد وہ میں اس تیرے نور کو, محمد آل محمد کے نور کو 14 حجابوں نہیں 12 حجابوں سے گزار کے لایا. 12 حجاب, ایک حجاب جو 12,000 سال, پھر 11,000 سال, پھر 10,000 سال, پھر 9,000 سال, پھر 8,000 سال, پھر 7,000 سال, پھر 6,000 سال, پھر 5,000 سال, پھر 4,000 سال, پھر 3,000 سال, پھر 2,000 سال, پھر 1,000 سال. اتنے ہزاروں سال نوروں کو 12 حجابوں سے گزار کر.
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں ان کو پروردگار نے صرف 30 دن کے لیے کوہ طور پر بھیجا کہ جس کے اندر جو ہے وہ 10 دن کا اضافہ ہو گیا، اور جو ہے ہمارے متحرک فرماتے ہیں کہ 30 دن میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی عبادت کی تمرین کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اولو العزم پیغمبر بن جائے۔ تو 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کی تمرین کوہ طور پر جا کے کرتے، جس کے نتیجے اولو العزم پیغمبر بن جاتے ہیں۔ محمد آل محمد کا نور تو لاکھوں سال اللہ کے حجابوں میں رہا، اللہ کے حجاب 12,000 سال حجاب قدرت میں رہا، 11,000 سال حجاب عظمت میں رہا، 10,000 سال حجاب منت میں رہا، 9,000 سال حجاب رحمت میں رہا، اور 8,000 سال حجاب ہدایت میں رہا، 8,000 سال حجاب سعادت میں رہا، 6,000 سال حجاب 6,000 سال حجاب کرامت میں رہا، 6,000 سال حجاب کرامت میں رہا، 5,000 سال حجاب منزلت میں رہا، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ حجاب منزلت، حجاب ہدایت، حجاب نبوت، حجاب رفعت، حجاب ہیبت، حجاب شفاعت میں 12 حجابوں میں 12,000 سال سے لے کر آخری حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک رہا۔ کل اگر حساب کرے تو تقریباً 56,000 نہیں 56,000 56 ایئر جو ہے 56,000 ایئر جو ہے رہا یہ نور حجاب محمد آل محمد کا، اس نور کے اندر وہ بھی قیامت کے حجاب تھے، قیامت کے سال تھے، جو آج کے سالوں کی نسبت جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ خودتے جو ہے کھانے مقدار 50,000 سنہ، اس دن ایک دن 50,000 سال کا، اب سوچے کتنے لاکھوں سال حجاب محمد آل محمد کتنے حجابوں سے گزر کر جائے، اور اس میں بھی نور محمد آل محمد خاموش نہیں تھا بلکہ اپنی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ تسبیح نا اللہ کو پاکیزہ سمجھنا، تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک سمجھنا۔ تسبیح قدرت میں جہاں 12,000 سال محمد آل محمد کا نور رہا، اس میں محمد آل محمد حجاب قدرت ہے جو رہا، اور 12,000 سال وہاں پر تسبیح کرتے رہے، محمد آل محمد کا نور تسبیح کرتا رہا، اللہ کو پاکیزہ سمجھتا رہا۔ ان الفاظ سبحان ربی الاعلی، پھر 11,000 سال حجاب عظمت میں تسبیح کرتا رہا، سبحان عالم السر، وہ ذات کے پاک ہے جو رازوں کو جاننے والی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد حجاب محنت میں رہا 10,000 سال کے، جہاں پر جو ہے تسبیح کرتا رہا، سبحان من هو قائم لا یلد، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ قائم ہے اور کبھی کوئی لغو اور بےہودہ کام انجام نہیں دیا کرتا، پاک ہے وہ ذات۔ 9,000 سال حجاب رحمت میں رہا، یہاں پر پڑھتا رہا سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پوری تسبیح۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کی تسبیح کی اتنی اہمیت ہے جو باقاعدہ پروردگار عالم کا انتخاب۔ اس کے بعد حجاب رحمت کے بعد حجاب سعادت پہ رہا،
اور جو ہے نور محمد آل محمد پڑھتا رہا، سبحان من ہوا غنی لا یفتخر، پروردگار وہ ہے کہ جو بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اور اس کے بعد تسبیح، اس کے اندر حجاب کرامت پہ رہا، یہاں پر پڑھتا رہا سبحان ربی العلی الاعلی، اور اس کے بعد پڑھتا رہا سبحان رحم، حجاب جو ہے وہ حجاب منزلت میں پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، حجاب رحمت میں سبحان نہیں، حجاب جو ہے منزلت میں پڑھتا رہا سبحان من ہوا قائم لا یسہو، اور اس کے بعد سبحان ہر حجاب منزلت کے بعد، حجاب منزلت کے بعد حجاب ہدایت میں پڑھتا رہا سبحان ذی العرش العظیم، ہدایت، اس کے بعد حجاب نبوت میں پڑھتا رہا سبحان ربی سبحان من ہوا غنی، سبحان ذی العرش العظیم، پھر اس کے بعد پڑھتا رہا حجاب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بات کا حجاب، جس پہ جو ہے حجاب رفعت پڑھتا رہا سبحان الملک والملکوت، اس کے بعد کے حجاب میں پڑھتا رہا سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد جو ہے حجاب میں پڑھتا رہا سبحان ربی اللہ و بحمدہ، یہ 12 حجاب میں مختلف تسبیح کرتا رہا، 12 حجابوں سے محمد آل محمد کے نور کو گزارا گیا، اور اس 12 حجابوں سے گزارنے کے بعد پھر مزید 9 حجابوں سے گزارا گیا، اور در حقیقت یہ انسانوں اور کائنات کی تخلیق کا انتظام کیا جا رہا تھا، جس میں 9 حجابوں میں بتایا گیا کہ انسانوں اور مومنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان 9 صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ تھا نمبر 1 حجاب عقل، انسان عقل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، حجاب قدس جو انسان میں پاکیزگی اور کردار کو بنایا کرتا ہے، اس کے بعد حجاب تقوی، ایک مومن کو تقوی حاصل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد حجاب حیا، حجاب عفت، اور وہ 9000 سال 8000 سال 7000 سال 6000 سال اس طرح ترتیب سے آخر میں وہ جو حجاب خلق میں جو حجاب خلق میں 1000 سال رہا، حجاب حیا، حجاب عفت، حجاب ذوق، حجاب غیرت، حجاب شجاعت، حجاب خلق، یہ جو ہے 9 حجاب تھے کہ جن 9 حجابوں کے اندر گزر کر کے جو ہے یہ محمد آل محمد کے نور کے ساتھ ساتھ مومنوں کو بھی ہدایت دی کہ ان حجابوں کو انسان جو ہے وہ انسان مومن کی کوشش ہونا چاہیے کہ وہ حاصل کر سکے، اور انسان اپنی کردار سازی اور پاکیزگی کو ان حجابوں کے ذریعے سے حاصل کرے۔ یہ تو حقیقت انسانوں اور تمام کائنات کی مخلوقات کی تیاری تھی، جس میں جو محمد آل محمد کے نور کو گزارا، جس میں جب یہ نور کو گزارا گیا تو اس میں خالی پیغمبر کا نور تھا، محمد آل محمد دونوں کا نور تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے کنا تحت عرشہ، ہم جو ہے عرش الہی کے بالکل نیچے قرار پائے تھے، اور اس میں جو ہے ہمیں 12 حجابوں سے پہلے گزارا گیا اور پھر اس کے بعد 9 حجابوں سے گزارا گیا۔ عزیزو، جن لوگوں نے یہ پہلے ہمارا بیان سنا تھا
دوبارہ اس لیے بیان کیا گیا کہ بار بار لوگوں نے کہا یہ تو بہت نئی چیز سنی، پہلی مرتبہ سنی تو دوبارہ سننے کو جی چاہتا ہے، اور جو ہے بہت سے مومنین نے کہا پہلی دفعہ، اب ہم جو ہے بہت سارے تقریر سن سن کے بور ہو گئے، یہ پہلی مرتبہ کوئی نئی چیز سننے مل رہی، اس لیے جو ہے دوبارہ اس کا تکرار کیا گیا تاکہ جو ہے اس کے اندر جو انسان کی اپنی کردار سازی کا اثر ہے وہ بھی رہے، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کو بھی جو ہے حجاب محمد آل محمد نے اس کو پتہ چل جائے کہ محمد آل محمد کتنی عظمت کے مالک ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کرے ان معصوم ہستیوں تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ ہم کوئی انبیاء بھی اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے، اتنی عظمت کے مالک تھے۔ چنانچہ جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ وہ خود ہم پر ائمہ حجت، شہزادی جو ہے وہ ائمہ پر حجت ہوا کرتی، اور روز قیامت تک مصحف فاطمہ میں ہونے والے واقعات لکھا ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جو ہے ان واقعات کو جو ہے کبھی کبھی ائمہ معصومین بھی مصحف فاطمہ میں دیکھ کر بتاتے تھے کہ دیکھو ہماری دادی کی کتاب کے اندر یہ لکھا اور یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ چاہے بادشاہ نے وقت کچھ پیغام دیا، جیسے جو امام کو کہا گیا تھا، 8ویں امام کو کہا گیا تھا آپ میرے بعد بادشاہ بنیں گے، تو امام نے فوراً کہا کہ میں نہیں بنوں گا کیونکہ میرے دادی فاطمہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا کہ میں بادشاہ نہیں بننے والا۔ اور وہی کہ جو ہے امام رضا علیہ السلام کو بادشاہ نے زہر دے دیا، اس کے نتیجے میں جو ہے کہاں بادشاہ بنے، بڑی حد بنا کے بعد جو ہے زہر دے دیا گیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کوئی جو مصحف فاطمہ میں رکھی ہوئی۔ چنانچہ ایک جو ہے چھوٹا سا واقعہ ہے ملاحظہ فرمائیں، اسی زمانے میں آقا امین جو الغدیر کے لکھنے والے مؤلف ہیں، جنہوں نے کتاب ہے الغدیر۔ الغدیر کتاب جو اصل میں تو ابقاء الانوار جو ہمارے ہندوستان کے دو مجتہدین کرام نے لکھی تھی جب عہدہ علم لکھنؤ تھا، اور اس عہدہ علم لکھنؤ کے مجتہدین کرام کو عہدہ علم نجف والے بھی مانتے تھے، ان پر جمعیت کو بھی مانتے تھے۔ ایک ناصر الملت صاحب اور دوسرے سید حامد حسین صاحب کو کے بارے میں بزرگوار، انہوں نے دونوں مل کر کے کتاب ابقاء الانوار لکھی، جس میں در حقیقت مولا علی کی ولایت پر کچھ دشمنان اہل بیت نے اعتراضات کیے تھے کہ یہ سند جو اس کی صحیح نہیں ہے، تو اس کے جواب میں ابقاء الانوار لکھی۔ چنانچہ ابقاء الانوار جب جو ہے ان دو بڑے بڑے مجتہدین نے لکھی، پہلے تو جو ہے سید حامد حسین موسوی صاحب نے لکھی، اس کے بعد وہ نام مکمل رہی تو ان کے بیٹے ناصر الملت صاحب نے آ کے اس کو مکمل کی، اور بنیادی طور پر فارسی میں تھی، اگرچہ کہ وہ ہندوستان کے اندر لکھی گئی، اگرچہ کہ وہ لکھنؤ کے عہدہ میں لکھی گئی، لیکن فارسی میں لکھی، اس لیے فارسی کو وہ بہت زیادہ عبور حاصل تھا۔ اس زمانے فارسی جو ہے اردو زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان بھی بہت زیادہ چلا کرتی تھی۔ چنانچہ جو ہے یہ ابقاء الانوار، اس میں جو ہے دشمنوں کو ایسے حوالہ جات جمع کر کے انہوں نے دیے کہ جس کے نتیجے کے اندر پھر علامہ غدیری نے، علامہ امینی نے بھی الغدیر میں انہی ابقاء الانوار سے استفادہ کرتے ہوئے بہت سارے حوالہ جات جمع کیے۔ اس کے اندر الغدیر کی خوبی ہے کہ وہ نسل بعد نسل، طبقات بعد طبقات، جو بھی مولا علی کی ولایت کے سلسلے میں جو شعراء حضرات نے کلام پڑھے تھے، ادیب حضرات نے کلام پڑھے تھے، جنہوں نے کوئی مقالہ لکھا ہوا تھا، کوئی خبریں موجود تھی، کوئی اخبار میں موجود تھا، کوئی کٹنگ موجود تھی، سب کو جمع کر کے جو ہے الغدیر کے اندر ہر طبقے کے لحاظ سے، ہر نسل کے لحاظ سے الغدیر نے جمع کیا تاکہ ولایت علی ابن ابی طالب پر سند کے لحاظ سے کوئی اشکال وارد نہ ہو۔ ایک درود بھیجے محمد چنانچہ الغدیر، مؤلف الغدیر علامہ امینی صاحب
تھے بڑے عالم، ایک طرف سے اتنی ان کی شہرت تھی غدیر کے لکھنے کے بعد، الغدیر لکھنے کے بعد جب ایک دن ان کو حج کے لیے جانا ہوا، سعودی عرب پہنچے. سعودی عرب پہنچنے کے بعد انہیں وہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دی. علامہ امینی ان دعوتوں کو منع کرتے، اور کہ منع کی وجہ دل میں سوچ رکھی تھی میں اس لیے منع کروں گا کہ یہ تعصب والے لوگ بحث کو شروع کریں گے، اور بحث کو جب جو ہے جاری رکھا جائے گا اس کے نتیجے شکست کھانے کے باوجود ماننے والے تو نہیں، اس لیے کہ تعصب پر ڈوبے ہوئے ماننا تو نہیں ہے، تو خواہ جو بحث کر کے دشمنی کیوں لی جائے، اس لیے وہ کسی کی دعوت قبول ہی نہیں کر رہے. اور کہہ رہے تھے کہ نہیں کوئی دعوت قبول، مشہور عالم تھے، بار بار جو لوگ کہہ رہے تھے لیکن سب کو انکار کرتے گئے، یہاں تک کہ ان کو امام کعبہ نے اپنے گھر پر دعوت دی. امام کعبہ نے جب دعوت دی تو آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے، اور کہنے لگے میں آپ کے پاس دعوت میں کھانے کے لیے آؤں گا تو صحیح، لیکن میری ایک شرط ہے. اب یہ شرط یہ ہے کہ میں صرف کھانا کھانے کے لیے آؤں گا، کوئی بحث نہیں ہوگا، کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، کوئی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی جو ہم آپس میں اس مذہبی معاملے میں کوئی گفتگو نہیں کرے. امام نے کہا کوئی بات آپ آ جائیے، کھانا کھا لیجیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ چاہے تو اسی طرح چلے. دعوت قبول کی شرط بھی جو امام تعالیٰ نے قبول کر دی. چنانچہ جب شرط قبول کر لی گئی، ایک مرتبہ علامہ امینی امام کعبہ کے گھر پر پہنچے. تو امام کعبہ بڑی شخصیت، وہاں پر جو اس کے مکہ کے اندر جتنے بھی علماء تھے وہ سب جو ان کے گھر پر دعوت پر آ گئے. بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، وہ ٹیم جمع ہو گئے، اور پورے دائرے کی شکل میں بیٹھے. اب کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی چیمگوئیاں ہو رہی تھی، فضول کی باتیں ہو رہی تھی. دیکھا آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کے بعد مسجدوں میں لوگ فضول کی باتوں کرنے میں غیبتیں شروع کر دیتے، جھوٹ شروع کر دیتے، مختلف باتیں شروع کر دیتے. تو جو ہے وہاں پر کھانے کی دعوت کے بعد کون سا جو ہے انہوں نے وہ صفحہ کے اوپر لگایا کہ وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ غیبت نہیں کریں، وہاں مختلف فضول کی باتیں شروع ہو گئی. جب فضول کی باتیں شروع ہو گئی تو ایک مرتبہ کسی نے اٹھ کر کہا کہ ہم جو فضول کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم سب کے سب علماء ہیں، ایسا کریں کہ سب کو جو زبانی ایک رسول اللہ کی حدیث یاد ہو کھڑے ہو کر کے بیان کریں، تاکہ جو ہے رسول اللہ کے کلام سے استفادہ کریں. یہ بات کتنی اچھی تھی، حضور کی باتوں سے رسول کی بات سنیں، حضور کی باتوں سے رسول کی حدیث سنیں، کتنی اچھی بات ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی بات بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اندر میں باطل کو قصد کیا جاتا ہے. اسی لیے مولانا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بها الباطل. کبھی کبھی کلمہ بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ نہیں. جیسے جنگ صفین میں ان لوگوں نے شکست کھانا شروع کی تو نو کے نیزہ کا قرآن بلند کر دیا، حالانکہ وہ قرآن بھی نہیں تھے، خالی جلدے تھے، اندر سے وہ خالی تھا. چنانچہ جو ہے قرآن کو بلند کر دیا. اب کیا نام لگا؟ لا حکم الا باللہ، سوائے ہم خدا کے حکم کے قرآن کی بات کی علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے. بات بہت اچھی ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو کی بات نہیں مانتے. وہ تو علی پہلے ہی کہہ رہے تھے قرآن سے فیصلہ کر رہے خدا کو ماننے کو تیار نہیں ہو. اب جب شکست کھانے لگے تو وہ جو قرآن کو بلند کر کے نعرہ لگا کہ لا حکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو حکم کو نہیں مانا جائے. بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات نہ مانے. یہ بات نعرہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کے تو باطن میں در حقیقت وہ اپنی شکست کو روکنا چاہتا ہے، علی کی تلوار کو روکنا چاہتا ہے. شکست ہے ان کا آخری خیمہ کٹ چکا تھا، ان کی رسی بھی کاٹ دی گئی تھی. مالک اشتر نے ان کی آخری رسی کاٹ دی تھی. اس کا نتیجہ ایک رسی اور کاٹنے تو خیمہ نیچے ڈال اور ہمیشہ کے لیے فتنہ ختم ہو جاتا.
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فتنہ باقی رہا. قرآن کے ذریعے سے کہا کہ لا حکم الا للہ. اس کے نتیجے علی کی فوج والوں نے تلواریں روک دی اور اس نتیجے میں علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جھوٹا نعرہ لگایا لا حکم الا للہ. جس طرح وہاں جھوٹا نعرہ لگایا کلمۃ حق حق بات تھی یراد بغیر باطل, اسے باطل کا ارادہ دے کہ علی کی تلوار کو روکا جائے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی علامہ امینی کے پاس یہاں پر جو صاحب کھڑے ہو گئے جب چلو ایک ایک رسول اللہ کی حدیث سناتے ہیں, بات بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر باطل کا ارادہ تھا. ہم سب نے کہا ہاں بہت اچھی بات ہے رسول اللہ کی ایک حدیث سنتے جائیں گے. چنانچہ جو ہے ایک صاحب کھڑے ہوئے, اس نے جو ہے رسول اللہ قال قال رسول اللہ, اور پھر جو ہے وہ پہلے صاحب کی تعریف کرنا شروع کر دی. رسول اللہ کی حدیث سے پہلے جو ہے صاحب کی تعریف شروع ہو گئی. وہ بیٹھے تھے, دوسرے صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے جو حدیث کو قال قال رسول اللہ اور دوسرے صاحب کی تعریف شروع ہو گئی. اب وہ تیسرے صاحب, اب جب وہ بیٹھے تیسرے صاحب کھڑے ہوئے, تیسرے صاحب نے تیسری کی تعریف شروع کر. چوتھے صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے شام کی تعریف شروع کر. تو جو ہے علامہ امینی کو ماتھا ٹھنکا کہ یہاں تو مجھے دال میں کھانا ہے, گڑبڑ نہ کرا رہی ہے, لیکن ہم کرے تو کیا کریں, مسئلہ تو ایک پہلی محفل چل گئی ہے, اب کیا کرے. چنانچہ جو ہے علامہ امین نے صبر کیا, دیکھا کہ کیا کرتے ہیں لوگ. پھر دیکھتے کہ جو ہے وہ چاہتے کہ رسول اللہ کی اتنی حدیث ان کے بارے میں کہا جائے, ان کے بارے میں اتنی حدیث سنائی جائے کہ علامہ امینی بھی ان کو مان لیں. ان کا مقصد تو یہی تھا رسول اللہ کی اتنی حدیث سنائے کہ علامہ امینی مان جائے اور ہم شیعہ کو قابو کر لیں. شیعہ کے عالم اتنا بڑا ہے اس کو قابو کر لیں. تب ہر ایک جو کھڑا ہو رہا ہے وہ پہلے خلیفہ, دوسرے خلیفہ, تیسرے خلیفہ, شام کی تعریف پر جو ہے علی کی بات, فاطمہ کی بات, حسین کی بات باہر نہیں رہی. تب جو ہے ان اپنے خلیفہ کی باتیں کر رہے, کوئی جو ہے وہ صحیح بات تو کر ہی نہیں رہا. یہاں تک کہ وہ گھومتا ہوا دائرہ ایک مرتبہ جو ہے علامہ امینی کی باری آئی. اب جب علامہ امینی کی باری ہے تو انہوں نے سب سے کہا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ایک رسول اللہ کی حدیث پیش کروں. ہاں صاحب اب تو آپ کی باری آ گئی, آپ ضرور پیش کریں. اب جو ہے ان سے اجازت لے کر حدیث کہا کہ یہ حدیث ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اور جاہلیت کفر کی موت مرتا ہے. تو آپ بتائیے یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کی حدیث صحیح ہے؟ سب نے کہا ہاں بالکل, تو ہمارا سب کے اوپر یہ حدیث ہے. خود ان سے تصدیق کروا لیا کہ حدیث صحیح ہے. ہم اپنی کتابوں سے تصدیق کرو کہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے. سب نے کہا کہ ہمارے سب کتابوں کے اندر یہ حدیث تو موجود ہے, بالکل بات ہے. جب تصدیق ہو گئی کہ حدیث موجود ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرتا ہے. سب نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ حدیث رسول اللہ کی سچی حدیث ہے. اب انہوں نے کہا اچھا یہ سچی حدیث ہے, تو یہ بتائیے کہ شہزادی فاطمہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں پہچانتی تھی تو ہو ہی نہیں سکتا شہزادی رسول کی بیٹی جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے کے کہا کہ اگر میں نہیں پہچانتی تو جو ہے وہ تو چاہیے تو ایسے تو کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جو ہے رسول کی بیٹی جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتی. اگر یہ پہچانتی تھی تو جو ہے وہ اپنے زمانے کے امام کو اگر پہچانتی تھی تو یا تو شہزادی فاطمہ یا تو اس کو اپنا امام مانتی تھی جس کو آپ لوگ کہہ رہے ہیں, یا اس کو امام مانتی تھی جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہیں.
تو میں سے کوئی بات شہزادی اگر جانتی تھی اپنے امام اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی تو یا تو آپ کے والے امام کی معرفت رکھتی تھی، آپ کے والے امام کو جانتی تھی اور اس کو جو امام مانتی تھی، یا ہمارے والے امام کو جو مانتی تھی۔ اگر جو ہے شہزادی آپ کے امام کو جانتی تھی اور معرفت رکھتی تھی تو پھر شہزادی نے جاتے جاتے یہ کیوں کہا ماں تک علیہما، اور جو ہے صحیح بخاری جو آپ کی سب سے بہترین اور سب سے معتبر کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت آ گئی کہ شہزادی اس دنیا سے جاتے جاتے مر گئی لیکن ان دونوں پر غضبناک ہو کے گئی۔ کیا کوئی اپنے امام سے بھی غضبناک ہو کے جاتا ہے؟ کوئی اپنے امام سے غضبناک ہو کے جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب شہزادی ان دونوں سے آپ کی اپنی صحیح کتاب کے اندر ثابت ہو کہ ان دونوں کو غضبناک ہو تو اس کا مطلب ان کو امام نہیں مانتی تھی، تو پھر کس کو امام مانتی؟ اس کو امام مانتی تھی جس کو ہم کہتے ہیں اب وہ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کی ذات۔ اب تجھے مناظرہ یہ تو جو ہے علامہ امین کو قائد کرنا چاہتے تھے کہ رسول کی حدیث کے ذریعے تین خلفاء اور جو ہے حاکم شام کو منوائے، لیکن یہاں تو الٹا ہو گیا۔ یہاں تو جو علی کی بات آ گئی، علی کی ولایت کی بات آ گئی، امام کی ولایت، علی کی ولایت اور امامت آ گئی۔ اب تو ایک دوسرے کو دیکھ کر گھبرا کے کیا کرے، کس طرح کرے، کوئی جواب نہیں بن پڑا ہم کو۔ تو علامہ امینی نقل کرتے کہ یہی والا مناظرہ میں نے مکہ میں چھوڑ کر میں نے حلب میں، وہ بھی ایک عرب علاقہ تھا، حلب میں یہ مناظرہ انجام دیا تھا، تو وہاں پر اکثر اہل سنت کے علماء شیعہ ہو گئے خالی اس مناظرے سے، سب نے جو شیعہ کو قبول کر اکثر یہ نے، لیکن یہ اتنے تعصب والے تھے کہ کسی ایک نے بھی شیعہ کو قبول نہیں کیا، اور جو ہے تعصب کی وجہ سے ایک دوسرے کا منہ چھانٹتے رہے، اور پھر جو ہے گھڑی دیکھ کر کہنے لگے ارے میری بیوی کا جو ہے وہ ضروری کام کے لیے بلایا تھا، مجھے اپنی بیوی کے پاس۔ کسی نے کہا ہاں مجھے بھی کہا یاد ہے کہ بازار سے مجھے خریدنا کرنا ہے، کسی نے کہا مجھے بھی جو اپنے دفتر کا کام یاد آ گیا، ارے جو ہے وہ اپنے بغلے جھانکنے لگا اور جو ہے وہ بہانہ کر کے نکلنے لگا۔ کسی نے بھی جو قبول نہیں کہ تعصب ایسی چیز ہے کہ حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود قبول نہیں، یہ ہوتا ہے اصل میں جو ہے۔ ورنہ جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی میں بھی علی کی ولایت کا دفاع کرتے، مرنے کے بعد بھی آج بھی ولایت علی کا شہزادی فاطمہ دفاع کرتے، ہر طرف دفاع کرتے۔ کسی زمانے میں سعودی عرب نے وہاں پر جب شریف خاندان کی حکومت آئی اور عبدالعزیز نے اس پر برطانیہ کی حکومت کے ذریعے سے شریف خاندان کو شکست دے کر سعودی عرب میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ پہلے شریف خاندان حکومت کرتا تھا، اس کے بعد برطانیہ کی سپر طاقت کی مدد سے انہوں نے عبدالعزیز نے اپنے کچھ وسائل استعمال کیے اور برطانیہ کی فوج کے استعمال کر کے شریف خاندان کو ختم کر کے سعود کی حکومت کا قبضہ کر لی۔ جب عبدالعزیز کی حکومت وہ آ گئی، اس کے بعد ان کے عبدالعزیز بادشاہ نے یہ کہا وصیت میں کہ میرے بعد سب سے پہلے میرا بڑا بیٹا میرے بعد بادشاہ بنے گا، اور اس کا نام تھا سعود۔ پہلے عبدالعزیز پھر اس کے بعد سعود۔ سعود جو ہے وہ میرا بیٹا، اس کے بعد جو فیصل تھا سعود جو ہے وہ میرا جو ہے جانشین بنے گا، میرے بعد بادشاہ سعود بنے گا۔ چنانچہ عبدالعزیز کے انتقال کے بعد جس نے برطانیہ کی حکومت کی مدد سے شریف خاندان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا اور اس نے جو حکومت سنبھال لی، اس کے بعد اس کے انتقال کے وقت وصیت کی کہ سعود میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ چنانچہ سعود بادشاہ بنا سعودی عرب میں، اور جب سعود جو ہے بادشاہ بنا تو اس کے بعد وہ کوئی ایسے حالات پیش آ گئے
کہ پورے خاندان نے سعود کی مخالفت کی اور اس کو اپنی زندگی میں بادشاہت سے اتار کر شاہ فیصل کو نکالا. اور سعود اس کے اندر خالی شاہ فیصل نے بغاوت نہیں کی بلکہ پورا خاندان نے بغاوت کر کے سعود کو اتار دیا اور شاہ فیصل آ گئے. جب شاہ فیصل آ گئے تو شاہ فیصل جو ہے وہ حکومت پر آنے کے بعد اگرچہ کہ شاہ فیصل کے آنے کے بعد سعود جب بادشاہ بنا اس وقت جو ہے ایران شاہ ایران سے ملنے کے لیے سعودی عرب کا بادشاہ شاہ سعود گیا. اس وقت شاہ سعود نے ایران کے بادشاہ سے کہا, رضا شاہ پہلوی نے اس سے کہا کہ اس وقت میں ایران کی مملکت میں آیا ہوں اور یہاں پر ہماری مملکت کے اندر دنیا اسلام کا سب سے بڑا عالم آغا بروجردی رہا کرتا, تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں ان سے ایک ملاقات کروں. سعود نے کہا, بادشاہ سعود نے جو بادشاہ نے کہا کہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے وہ آغا بروجردی سے ملاقات کروں. آغا بروجردی سے ملاقات. اس کے بعد شاہ فیصل کیا ہے تو شاہ فیصل جو ہے وہ شاہ فیصل کی حکومت آنے کے بعد جب آغا محسن رقیب طباطبائی پہلی مرتبہ حج کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے تھے تو اس وقت جو ہے شاہ فیصل نے اپنا خصوصی طیارہ بھجوایا آغا محسن رقیب طباطبائی کی کہ ہمارے طیارے میں آپ کے وہاں پر تشریف کریں. لیکن وہ طیارہ اڑنے سے پہلے ایک حکم آ گیا. اس کی وجہ سے آغا محسن رقیب طباطبائی نے کہا کہ مجھے کسی کی طرف سے حکم آیا, یعنی ظاہر امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے حکم آیا, مجھے کسی کی طرف سے حکم آیا, لفظ یہ کہ مجھے کسی کی طرف سے حکم آیا کہ شاہ فیصل کے جہاز میں نہیں جانا, اپنے پرائیویٹ جہاز, ان کے پرائیویٹ جہاز میں جانے کے بجائے ایک عمومی جہاز میں جاؤ تاکہ ان کا احساس تو پر نہ رہے. یہ جو ہے کسی کو حکم آیا ہے. چنانچہ جہاز اڑنے ہی والا تھا, ایک مرتبہ آغا محسن رقیب طباطبائی شاہ فیصل کے جہاز سے اتر کر پھر جو ہے وہ عام جو جہاز تھا اس کے اندر گئے سعودی عرب. چنانچہ جب سعودی عرب پہنچے آغا محسن رقیب طباطبائی حج کی تو اس وقت شاہ فیصل نے آغا محسن رقیب طباطبائی کا اس طرح استقبال کیا جیسے کوئی پریزیڈنٹ کا استقبال کرتا. اس طرح جو ہے آغا محسن رقیب طباطبائی کا شاہ فیصل نے استقبال کیا. اس زمانے میں اتنی دشمنیاں میں تعصبات نہیں ہوا کرتے جو آج کل جو جان بوجھ کر کے درمیان میں ہماری طاقت انہیں پیدا کر دی. چنانچہ اس نے بہت استقبال کیا. آغا محسن رقیب طباطبائی باقاعدہ پریزیڈنٹ کی طرف سے استقبال کیا اور جو ہے باقاعدہ شاہ فیصل نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی آغا محسن رقیب طباطبائی سے کہ آپ جو ہے مکہ کی خانہ کعبہ کی مسجد میں آپ جتنے دن یہاں پر ٹھہرے ہوئے وہ مکہ کی امامت آپ کرنا, خانہ کعبہ کی امامت آپ کرنا, کیونکہ آپ سے بڑا عالم اس وقت دنیا اسلام میں کوئی نہیں. محسن رقیب طباطبائی کو یہ دشمن ہے وہ بھی مان رہا ہے کہ ہمارے مرضے کی عظمت چاہیے. چنانچہ محسن رقیب طباطبائی نہ صرف یہ کہ خانہ کعبہ کی مسجد میں امامت کروا رہے تھے بلکہ باقاعدہ وہ اپنے لیکچر دیتے تھے جو وہ کیونکہ عربی تو کی جو ہے خاص زبان ہے. عربی جو ہے وہ عراق کے رہنا سے عربیوں کی زبان ہے, سعودی والے عرب والے بھی عربی بولتے, چنانچہ عربی زبان کے اندر وہ لیکچر دیا کرتے تھے جس کے اندر جو ہے وہ اسلام کی حقیقتوں کو جو ہے وہاں پر اتنا پہنچا گیا کہ بڑے بڑے علماء سعودی عرب کے آغا محسن رقیب طباطبائی کے درس میں آیا کرتے تھے. خالی نماز نہیں بلکہ باقاعدہ درس سننے کے لیے بڑے بڑے علماء. چنانچہ جس طرح وہاں پر تھا کہ مرجعیت کا اتنا احترام اس زمانے میں تشیعوں کے مراجع کی اتنی ویلیو تھی, اتنی اہمیت تھی, اسی طرح جو ہے شاہ سعود جب آیا
ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے پاس، تو اس نے کہا میں آغا بروجردی سے ملوں گا، کیونکہ آغا بروجردی جو ہے وہ جو اس زمانے کے مرجع تھے، اور کہا کہ ان دنیا اسلام کے اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں، میری خواہش ہے کہ میں خود ان سے ملاقات کروں۔ چنانچہ آغا بروجردی کو یہ نہیں کہا کہ آپ تہران تشریف لے کر آئے اور جو ہے شاہ سعود سے ملاقات کریں۔ شاہ سعود نے خود پیغام شاہ ایران کے ذریعے سے بھیجوایا کہ میں جو ہے خود چل کر کے آغا بروجردی کے پاس جاؤں گا، قوم جا کر خود آغا بروجردی کی زیارت کریں۔ آپ اگر اجازت دیتے ہیں تو شاہ سعود سعودی عرب کو بادشاہ ہے تو آغا بروجردی سے ملنے کے لیے آیا۔ آغا بروجردی نے کہا اس سے پیغام میں کہہ دو کہ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا۔ ایک اتنی عظمت ہے تو بادشاہوں کو بھی انکار کرتا ہے، اس لیے میں ان سے نہیں ملا، جو ان کو کہا کہ میں جو ان سے ملاقات نہیں کرنا۔ کسی نے کہا سعودی عرب کا بادشاہ ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، ارے آپ اس کے رسول اللہ کی تو بات سے بہت سارے وقت آتے تھے، رسول اللہ تو سب سے اخلاق کے خلاف ہے، کہا کہ جو ہے میں یہ برداشت نہیں کروں۔ آپ بروجردی کا جواب، آپ بروجردی کا جواب سنیں کہ کتنا عظیم جواب ہے۔ آپ بروجردی نے کہا کہ میں اس لیے ان سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ ان کا اپنا عقیدہ ہے کہ وہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ان کے وہاں درود پڑھنے کی وجہ بھی نہیں ہے۔ اسے جب وہ آئے گا تو مجھ سے تو ملے گا، لیکن حضرت معصوم قوم سے ملے بغیر چلا جائے گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی آئے مجھ سے ملے اور میری شہزادی فاطمہ معصوم قوم سے ملے بغیر چلا جائے۔ جو فاطمہ معصوم قوم، ان کا رتبہ یہ ہے کہ آغا مراشی نجفی، ان سے کہا گیا تھا کہ جب آغا مراشی نجفی نے کہا تھا، جب کے زمانے کے امام سے آغا مراشی نجفی کی ملاقات ہوئی تھی تو آغا مراشی نجفی نے امام زمانہ سے کہا تھا کہ مولا آپ بتائیے کہ میری دادی فاطمہ زہرا کی قبر کہاں پر؟ تو امام زمانہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ اللہ کا ایک راز ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تمہیں جو ہے شہزادی کے فوائد حاصل کرنا ہے تو معصوم قوم فاطمہ معصومہ کی زیارت کرو، ان کی زیارت کرنا ایسا ہی جیسے فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزو، اتنی عظمت جو ہے آپ سوچیے کہ مراج کرام اہل بیت کے گھرانے کی اتنی تاثیر ہے، اور دنیا تشیع تو چھوڑ دے، عالم اسلام تو چھوڑ دے، پوری دنیا میں مراجے کی کیا اہمیت تھی۔ اور آج ہمارے کچھ اپنے ہی تشیعوں کے لباس میں آ کر مراجع کرام کو دھوکہ ان کو دیا گیا، اور دھوکے کے نتیجے مراجع کرام ہی کو برابر رکھتے رہے، جبکہ یہ پوری دنیا مان رہی ہے، اور یہ جو ہے اپنے ہی اوپر جو مراجع پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور جو ہے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، بہت عجیب بات ہے کہ میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، بہت عجیب بات کہ شیطان جب کسی کو بہکانے پر آتا ہے تو عام لوگوں کو کبھی مال سے بہکا دیتا ہے، کبھی عورت سے بہکا دیتا ہے، کبھی عہدے سے بہکا دیتا ہے، کبھی چمکدار چیزوں سے بہکا دیتا ہے، کبھی گاڑی سے بہکا دیتا ہے، کبھی بنگلے سے بہکا دیتا ہے، کبھی کوئی اور چمکدار چیز سے بہکا دیتا ہے۔ عام لوگوں کو شیطان سے بہکا، لیکن جو کوئی بھی شیطان کے قابو میں نہ آئے تو شیطان کا آخری ارباب عبادت ہوا کرتی کہ عبادت کے ذریعے شیطان بہکا۔ کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے بہکائے گا، کبھی زیارت کے ذریعے سے بہکائے گا، کبھی حج کے ذریعے سے بہکائے گا، کبھی عمرے کے ذریعے سے بہکائے گا۔ شیطان کا آخری ارباب یہ کہ جو کسی سے نہیں بہکتا وہ عبادت سے بہکتا۔ شیطان بڑا مکار ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے بہکاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کہاں پر شیطان بہکا ہے۔ اور بہت مشہور مثال ہے، مشہور مثال کے علاوہ ایک صاحب جو ہے زیارت کے لیے گئے، ابھی زیارت کے جانے سے پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھا شیطان نے دیکھا
زیارت کے لیے گئے، وہاں تو امام سے اپنی ایمان کی طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے گئے، وہاں پر جو ہے کسی نے شبہ و شبہات ڈال دی، شبہ و شبہات میں مبتلا ہوا کہ یہ مراجع کرام ان کے پیسے جاتے کہاں، ان کو اکاؤنٹ کا حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ کتاب کی اکاؤنٹ کے حساب کتاب کی ضرورت ہے، انسان کی نیت خالص ہونا چاہیے، حاضر ہونا چاہیے، وہ اپنے حساب سے جو پیسے خرچ کرے گا اکاؤنٹ نہیں، کیا ضرورت ہے وہ کوئی خارجی نہیں اکاؤنٹ۔ یہ مراجع کرام ہماری زبان نہیں جانتے، ہمارے کلچر سے واقف نہیں ہے، تو ہمارے حساب سے کیسے فتویٰ دیں گے؟ ایک کیسے خاموں کے وقوفانہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی انسان کو زیارتوں سے، حج سے، عمرے سے، نماز سے بھی دیکھا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان کہیں نہیں دیکھ سکتا تو وہ عبادتوں سے شیطان دیکھا ہے۔ اور وہ بہت شروعات ہے، ایک عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کر، اتنی عبادت پر شیطان نے بڑی کوشش کی اس کو بہکانے میں، وہ بہکانے میں آتے ہی نہیں تھے۔ ایک مرتبہ شیطان نے ترغیب کی، کہا جا کر کے اس کے پاس ہی جا کر کے عبادت شروع کر، ایسی عبادت شیطان نے کی، ایسی عبادت شیطان نے کی، ایسی عبادت شیطان نے کی، نہ کھانا نہ پینا نہ تھکنا، نہ دن ہے نہ رات ہے، مسلسل شیطان عبادت کرتا ہے۔ وہ عبادت کے حیران ہو کے کیا یہ کیسا بندہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ جو ہے سوتا ہے نہ جو ہے لیٹتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ تھکن لگتی ہے نہ اس کو کبھی جو ہے کسی چیز کی حاجت پیش آتی ہے، یہ تو پیشاب کرنے بھی نہیں چاہتا، کیوں کرے گا؟ یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ تو ہے کیسی عبادت کرتا ہے، ایسی عبادت مانگنے کے اس کو کوئی چیز کی محسوس ہی کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حافظ نے اپنی نماز کو روک کر کے، شیطان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس سے کہا کہ بھائی تم اپنی نماز کو تھوڑی دیر روکو، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے یہ کرشمہ اور کرامت کہاں سے حاصل کی کہ اتنی دیر تک نماز پڑھتے، نہ تھکن ہے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سونا ہے نہ جو بیٹھنا ہے، یہ آپ اتنی زبردست قسم کی طریقے عبادت کے ذریعے آپ دیتے ہو؟ تو شیطان نے بہکانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہی نماز کے ذریعے بہکا ہے۔ دیکھیں نماز کے ذریعے شیطان نماز کے ذریعے سے اب وہ عابد ہو گیا، عابد تھا، چنانچہ جو ہے عابد سے کہا بس میں نے ایک کام کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے مجھ میں یہ طاقت ہے، کہا وہ کون سا کام؟ مجھے بھی تو بتاؤ نا، میں بھی جو اس قسم کی عبادت کر سکتا۔ کا ایک کام یہ تھا کہ فائشہ کا نام بتایا، کہ اس فائشہ کے گھر چلے جاؤ اور جانے کے بعد ایک دفعہ گناہ کرو، گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کرو گے تو توبہ کرتے تمہارے اندر بھی یہ طاقت آ جائے گی۔ دیکھ کیسا اس فائشہ کے بدلے جیسا عابد ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے کیسا بہکا دیے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا، عبادت سے یہ کام پہنچے، وہ مسجد میں عبادت اور چھوڑ کر کے فائشہ کے گھر جائے۔ یہ ہے شیطان، یہ کبھی کبھی عبادتوں سے بھی بہکا دیتے ہیں۔ شیطان کو سمجھ ہونا چاہیے کہ شیطان اس طرح حملہ کر رہا ہے، جب بھی گناہوں کی دعوت دے تو مطلب شیطان کی دعوت ہے۔ وہ تو فاحشہ کے گھر پہنچا عابد، فاحشہ جو ہے اس نے اس کی عبادت کے چہرے کو دیکھا، کہا کہ تو بہت بڑا عابد تو بے زائد نظر آتا ہے، اتنا مقدس آدمی، یہ میرے پاس کہاں آ گئے؟ فاحشہ میں حیران ہو گیا۔ اس فاحشہ نے پوچھا کہ تم تو عابد تو زائد ہو، عبادت گزار آدمی نظر، یہ ہمارے پاس کہاں سے آ گئے؟ کہا کہ ہاں میں بھی وہ گناہ کر رہا تھا، پھر توبہ کروں گا تو جو ہے اس آدمی کی طرح میں بھی جو ہے ایسا ہو جائے گا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے نماز ہی پڑھتا رہا۔ کہا وہ جا کر دیکھو وہ شیطان تھا، اور شیطان نے تمہیں بیٹھا کے یا بھیج دیا ہم گناہ کرنے کے لیے، جا کر وہ عابد نے دیکھا تو پتہ چلا وہ آپ کو کوئی نماز پڑھنے والا ہے ہی تو شیطان ہی تھے۔ یہ ہوتا ہے شیطان۔ بلکہ جو آپ خمینی کا قصہ سنایا کرتے، آپ خمینی کا قصہ سنایا کرتے تھے ایران کے اندر کہ ایک آدمی نے وہ پیسے جمع کیے مسجد بنانے کے، مسجد بنانے کے پیسے جمع کر رہا، جا کر کرتا اب دیکھیں عبادت ہے اس کے ذریعے سے کیسا بہتا ہے، وہ جو ہے مسجد کے پیسے جمع کر تو بالکل مسجد بنانے کے سارے پیسے جمع ہو گئے اور مسجد بنانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اسی وقت اس نے جو شراب کھانا بنایا، ارے تو مسجد کے پیسے جمع کر رہے تو شراب کھانا بناتے، یہ کیا ہو گیا؟
کہا وہ جو ہے ہم جو مسجد بنائیں گے تو جو روایات میں آیا کہ آخری زمانے میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو زمانے کے امام تشریف لائیں گے. اگر ہم مسجد بنائیں گے تو ظلم و جور سے کیسے بھرے گی اور عدالت قائم ہوتی رہے گی تو پھر جو امام زمانہ اسلام کیسے آئیں گے؟ اس لیے ہم تو جو امام زمانہ کے آنے میں راستے پر رکاوٹ بن جائیں گے. اس لیے مسجد بنانے کے بجائے جو ہے وہ کسینو بناؤ, وہاں پر جو جواخانہ بناؤ, اس میں جو شراب خانہ بناؤ, تو اس کے نتیجے میں ظلم و جور پھیلے گا اور امام زمانہ رہے گا. تو اس نے جو مسجد کی وجہ جڑی کیا ظلم و جور کی کیسا مہنگا تھا یہ طریقے کہاں عبادت کو کہاں جو ہے پوری ریاست. شیطان کبھی کوئی عبادتوں سے بھی بہتر دیتا ہے اور یہ انسان کو ہوشیار ہے کہ جہاں گناہ کی دعوت دی گئی سمجھو شیطان آپ کو دعوت شیطان کے بہکار میں نہیں آنا. چنانچہ جو ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی طرح ایک درود دے دے محمد حضرت معصوم قوم کو بھی اجران و فضیلت بخشی, جس کے نتیجے میں وہاں جو کوئی عبادت کرتا ہے وہی فضیلت حاصل کرتا ہے, تو شہزادی کی فضیلت و زیارت کا ثواب پورا کرتا ہے, جنت کا مستحق بنایا کرتا ہے. شہزادی نے بھی اپنی زندگی میں کیا کیا کوششیں نہیں کی جس کے ذریعے سے جو ہے دنیا کو نور تقسیم کرے اور نور کا راستہ دکھائے, ہدایت کا راستہ دکھائے. لیکن افسوس کہ شہزادی پر وہ ظلم. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں خمسہ 5 افراد ہیں کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ رونے والے تھے. ایک حضرت آدم جو ہوا میں چڑھ گئے تھے, دوسرے حضرت یعقوب جب یوسف پہ چڑھ گئے تھے, تیسرے حضرت یوسف جب یعقوب سے جدا ہو گئے, چوتھے ہماری دادی امجدہ حضرت فاطمہ, اور 5ویں ہمارے دادا زین العابدین علیہ السلام تھے کہ جو ہے سب سے زیادہ رونے والے تھے. کیا غم کیا ہوگا کہ شہزادی نے بابا کے انتقال کے بعد یا تو 75 دن گزارے یا 95 دن گزارے, اور سید سجاد نے تو 35 سال تک بابا کا کربلا والوں کا ماتم کیا. لیکن ہائے وہ شہزادی کا ماتم کتنا عجیب ہوگا کہ 75 دن کے 35 سال کے برابر ہو گئے. ہاں شہزادی ہر وقت رویا کرتی تھی, ہر وقت گریا کرتی تھی. ارے دن کو بھی گریا, رات کو بھی گریا, ہر وقت جو رونا ہی رونا تھا. شہزادی 75 دن پورے روتی رہی. 95 دن ہو یا 75, ہر لمحہ لمحہ جو شہزادی روتے روتے اپنی زندگی گزار رہی تھی. کیا یہ 75 دن سید سجاد کے 35 سال کے برابر ہو گئے؟ تاریخ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ شہزادی آج جب ان کا انتقال ہوا, آج جب وہ عصا لے کر چلا کرتی تھی تو ان کی عمر کیا تھی؟ چنانچہ یہ کیا 70 سال کی بڑھیا تھی یا 80 سال کی بوڑھی عورت ہو گئی تھی؟ تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی فاطمہ کی عمر جب عصا لے کر کے کمان چھپا کر کے چلا کرتی تھی, تھوڑی تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو جایا کرتی. آج اس وقت ان کی عمر 18 سال کی عمر تھی. آج شہزادی عصا لے کر کے چلا کرتی تھی, کمان جھکی ہوئی ہوتی تھی. آج تھوڑی تھوڑی دیر میں تکلیف کی حالت میں بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. اور اس کو جب کہ دروازہ چلانے کے لیے شہزادی دروازہ کھولنے کے لیے نہیں گئی, جس نے اتنا بتانے کے
ارے جب یہ خبر حکومت وقت کی مولا علی کو ملی، ایک مرتبہ مولا علی نے سبز کرتا پہنا، امامہ اتارا، ایک پٹی باندھی، ایک مرتبہ گریبان چاک کیا، آستینیں چڑھائی، ایک منہ سے جھاگ بہ رہا تھا، ایک مرتبہ مولا علی فاطمہ کی قبر پر جا کر بیٹھے اور ننگی تلوار ہاتھ میں، ہائے اگر آج کوئی میرے سامنے آیا میں آج جو ہے برداشت نہیں کروں گا، آج جو میں کسی ظلم کو برداشت نہیں کروں، آج تم نے میرے مقصد میں ثابت کر دیا، آج تم نے میری بیوی کا دروازہ گرا، فاطمہ کی پسلیاں توڑ دی، مجھے گلے میں رسی باندھ کر لے گئے، سڑک پہ جا کر دیا اور اکیلے واپس کر دیا، ہائے یہ سارے ظلم میں نے برداشت کیے، اس لیے کہ رسول اللہ نے منع کیا تھا، لیکن آج میری تلوار حرکت میں آ گئی، آج ظلم اور نہیں پھیلے گی، آج حرکت میں آ جائے گی، چنانچہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر مولا علی سے کہوں گا، مولا آپ نے قبر کی بے احترامی کو برداشت نہ کیا، آیا امام شفاعت کو جب جو فاطمہ کی قبر پر بلڈوزر چلے ہوں گے، مولا امام زمانہ آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ شاید امام زمانہ جواب دے کہا، میں نے اپنے دادا سید سجاد کی طرح کہ جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں ساگا تو آج اس طرح زمانے کے امام نے کربلا میں اپنے بابا کے لاشے کو سامنے دیکھ کر پامال ہوتے ہوئے دیکھا، میرے بھی اپنی دادی اللہ علی القوم الظالمین وسجعل الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون قال العمل الصغير عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمان علیہ السلام کے سچے اتباعی کریں۔ پروردگارہ ہوتا کی دنیا کی حفاظت فرما، مراج اسلام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران اور لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے آوان صاحب میں شامل کرتی جانے شہادت فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔